انتہائی قابل احترام میڈیا کے دوستوں، MQM-ORC کے مرکزی و تنظیمی اراکین اور تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کے دوستوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس ہنگامی کانفرنس میں تشریف لائے اور مجھے یہ موقع دیا میرے ساتھیوں کو مجھے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم اپنے موقف کا اظہار کر سکیں۔ علم میں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو لے کر اسلام آباد میں ایک دنگل لگا ہوا ہے۔ لکی ایرانی سرکس جو بچپن میں ہم بہت اب سے جڑی ہوئی ہم جو سن رہے ہیں وہ ہے مورل بینکرپسی، اخلاقی دیوالیہ پن۔ یعنی اب ہمارے سیاسی طرز عمل میں اخلاقیات ایسے فارغ ہو گئی ہے، اور اگر کہیں تھوڑا بہت موریلٹی یا کوئی اخلاقی قدریں قائم تھیں تو وہ بھی اقتدار کے ایوانوں اور اس کے اطراف میں چھتوں پر سے کود کود کر بھاگی ہے۔ اخلاقی قدریں ایسے سیاسی عمل سے فارغ ہو گئی ہیں کہ اس کے بغیر اگر ہم اپنی سیاست کو دیکھیں تو آج ہر چیز برائے سیل ہے، ہر چیز برائے فروخت ہے۔ میں کوئی جانبداری والی بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے افسوس خاص طور پر اپنے MQM پاکستان کے ساتھیوں کے طرز عمل کو دیکھ کر ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب MQM میری سربراہی میں تھی تو میرے کسی ایک عمل پر میرے ایک ساتھی نے سعودی عرب سے یہ جملہ کہا تھا MQM کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج MQM کے موجودہ فیصلے، حالیہ فیصلے، اس میں صرف PTI کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں، بلکہ جو اجلت میں وزارتوں کے لیے، گورنرشپ کے لیے چند ایک 7 افراد کے ٹولے کے مفادات کے لیے جو معاہدہ کیا گیا ہے، میں اس کو لے کر یہ بات کر رہا ہوں کہ اب آ کر MQM کو مکمل، یعنی کسی اور کو MQM کو میرے منہ میں خاک دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود MQM پاکستان کے 7 افراد کے ٹولے نے MQM کا کافن تیار کر لیا ہے، MQM کو دفنانے کی تیاری کر لی ہے، اور آج میں مجبور ہوں MQM پاکستان کے لیے یہ کہنے پر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ
جو مخالفین کی سازشوں سے ختم نہیں ہوئی، جو دشمنوں کے سازشی اوچھے ہتھ کنڈوں سے جو تحریک ختم نہ ہوئی، جو پارٹی ختم نہ ہوئی، آج ساتھ کے ٹولے نے اس ایم کیو ایم کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کی تجہیز اور تدفین کا سلسلہ کر دیا اور اسے دفنانے کا انتظام کر دیا، ایم کیو ایم کو ختم کر دیا۔ آج میں بہت دکھے دل کے ساتھ، میں نے کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی، میں 3.5-4 سال سے اپنے ان بھائیوں کو منتیں کر کر کے تھک گیا کہ اللہ کے واسطے تھوڑا سا اخلاقی قدروں کو بچا کے رکھو، تھوڑا سا نظریاتی سیاست کو بچا کے رکھو، تھوڑا سا ایم کیو ایم میں عوامی رنگ، عوامی پن قائم رکھو۔ لیکن انہوں نے اسے ساتھ کے ٹولے کی پارٹی بنا دیا، انہوں نے اسے از خود عوام سے لا تعلق کر کے ایم کیو ایم کے خاتمے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے میرا دل دکھ رہا ہے، مجھے صدمہ ہے، اور میں اس کی وجہ مختصراً بتاؤں گا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ کو اگر پی ٹی آئی کو چھوڑنا تھا، پی ٹی آئی سے الگ ہونا تھا، تو پھر میں نے 6 ماہ پہلے، بلکہ میں نے تو ایم کیو ایم سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ وزارتوں کا بوجھ نہ لیں، پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ نہ بنے۔ عمران خان بیچارہ سیاستدان نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس سیاست کی اہلیت نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس سیاست کا تجربہ اور سیاسی بصیرت نہیں ہے۔ تم خوار ہو جاؤ گے، رل جاؤ گے، مت جاؤ، ہاں ان کو سپورٹ کرو، جیسے باپ بی اے پی نے سپورٹ کیا، حکومت میں وزارتیں قبول نہیں کی، حکومت کی ذمہ داری اور حکومت کا بوجھ اپنے کاندھے پر نہیں لیا۔ میں کہہ کر کے تھک گیا، لیکن میری ایک نہ سنی، میری ایک نہ مانی، اور وزارتیں لے لی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے 3 مارچ کو، تو اس کا مطلب یہ تحریک اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے عدم اعتماد تھا پی ٹی آئی کی حکومت پر، پی ٹی آئی کے وزراء پر اور پی ٹی آئی کے وزیر اعظم پر، اور صرف وزیر اعظم پر نہیں، پی ٹی آئی کی حکومت پر، پی ٹی آئی کے اتحادیوں پر۔ تو اگر 3 مارچ کو بھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ عدم اعتماد صرف پی ٹی آئی پر نہیں، پی ٹی آئی کے اتحادیوں جس میں ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل تھی، تو ایم کیو ایم پاکستان کے وزراء پر بھی وہ عدم اعتماد تھا۔ امین الحق اور فروغ نسیم، اگر وہ اپنے آپ کو ایم کیو ایم پاکستان کا وزیر مانتے ہیں، ان دونوں وزراء پر بھی، تو آپ نے 3 مارچ کو پی ٹی آئی کو خیرباد نہیں کہا، 30 مارچ کو خیرباد کہا، تو بھائی یہ عدم اعتماد تو آپ کے خلاف بھی تھی، تو آپ قوم سے معافی مانگتے کہ ہم نے 4 سال قوم کے ضائع کیے، ایک ایسی حکومت یا پارٹی کے ساتھ رہے جس کے پاس، جس بیچاری کے پاس سیاسی بصیرت، سیاسی ویژن اور سیاسی
سیاسی سوجھ بوجھ کا فقدان تھا، تو آپ کہتے کہ ہاں یہ عدم اعتماد صحیح آئی ہے اور ہم غلط جگہ پہ کھڑے تھے. 4.25 سال اگر پی ٹی آئی نے عوام کے ضائع کیے، کیونکہ اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے عوام دشمنی کا مظاہرہ کیا، تو بھائی آپ بھی تو 4.25 سال اس حکومت میں شامل تھے، تو پھر کیا آپ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے؟ جو پی ٹی آئی کی حکومت کا فیلئر ہے وہ اس کے حلیفوں کا بھی فیلئر ہے، کیونکہ ایم کیو ایم بھی پی ٹی آئی کی حلیف تھی اور حکومت میں شامل تھی، پی این ایل کیو بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں شامل تھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے. تو یہ عدم اعتماد پوری حکومت کے خلاف تھا. ایسا نہیں ہے کہ 4.25 سال تک آپ اقتدار کے مزے لیں اور جب ہوا کا رخ بدلتے ہوئے دیکھیں تو ایک گھونسلے سے پر تولے اڑان بھریں اور دوسرے گھونسلے میں چلے جائیں. کہاں ہے اخلاقیات بھائی؟ یہ آپ کا بھائی آپ کو مشورے دے رہا تھا 6 ماہ پہلے بھی کہا، جب خالد مقبول نے وزارت چھوڑی تھی اس وقت بھی کہا کہ دوبارہ وزارت میں مت جائیں، سپورٹ کریں بے شک وزیر اعظم کو، اس کی حکومت کو سپورٹ کریں، اس کے بل پاس کریں، لیکن خود حکومت کی وزارت لے کے کابینہ میں شامل ہو کر حکومت کی ذمہ داری کا توق اپنے گلے میں مت پہنے، یہ کہا تھا. لیکن مفادات کی سیاست، وزارتوں کی سیاست، اب وزارتوں کی گورنرشپ کی، وفاق کی بھی، صوبائی بھی اور پھر گورنرشپ بھی، ہاں 7 افراد کا ٹولہ فیصلے کر رہا ہے. 7 کا ٹولہ. یہ معاہدہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، معذرت کے ساتھ یہ نہ مہاجر قوم کے ساتھ معاہدہ ہے پیپلز پارٹی کا، مہاجروں کے ساتھ نہ مہاجروں کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، نہ مظلوموں کے ساتھ، نہ یہ تحریک ایم کیو ایم کے ساتھ، یہ صرف 7 کے ٹولے کے ساتھ معاہدہ ہے. اس میں نہ کارکنوں کی رائے شامل ہے، اور مجھے کارکنوں نے اپروچ کیا. آج جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں صرف اپنے دل کی بات نہیں کر رہا، یہ کارکنوں نے مجھے اپروچ کیا. سمندر پار پاکستانیوں نے مجھے اللہ رسول کے واسطے دیے. مجھے حق پرست عوام میں سے لوگوں نے رابطہ کیا اور سوشل میڈیا دیکھیں کس طرح ایم کیو ایم پاکستان کی اس فیصلے کے خلاف بھرا پڑا ہے کہ یہ عاقبت ناندیشی، یہ مطلوب العنانی، یہ فیصلہ آپ ذرا غور کریں کہ یار ہر تعلق کے ٹوٹنے اور جڑنے کے کچھ قانون ہوتے ہیں. کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو بیوگی کی حالت میں ایک عدت کا وقت اسے گزارنا ہوتا ہے، پھر وہ دوسرا نکاح یا دوسری شادی کرتی ہے. اس طرح کوئی مطلقہ ہو، طلاق یافتہ ہو، اسے بھی عدت گزارنی پڑتی ہے، اور عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح اور شادی کی مجاز ہوتی ہے، اس کا حق ہوتا ہے. یہاں تو نکاح پر نکاح، یعنی ابھی ایک نکاح ختم نہیں ہوا اور دوسرا نکاح پڑھ لیا آپ نے. بھائی حد ہو گئی یار. 6 ماہ پہلے وزارتوں سے الگ ہوتے تو آج زیادہ سر اٹھا کر اپوزیشن کے ساتھ جاتے. 6 مہینے کی عدت گزار لیتے، وزارت سے دوری گزار لیتے 6 مہینے کی، تو تھوڑا اخلاقی طور پر مورلی آپ
سر اٹھا کر کہتے کہ ہم جا رہے ہیں. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا, اور 6 ماہ میں اپنا کیس بلڈ اپ کرتے میں نے کہا تھا کہ ہوا کا رخ بدلنے والا ہے, اپوزیشن کا وقت آنے والا ہے. اچانک اڑان بھرو گے تو مفاد پرستوں کا ٹولہ کہلاؤ گے, ساتھ کا ٹولہ کہلاؤ گے, موقع پرستوں کا ٹولہ کہلاؤ گے. مجھے یہ نہیں ہے کہ عدم اعتماد کا ساتھ دے رہے ہو یا حکومت کا ساتھ دے رہے ہو, میرا یہ ایشو نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ اس ذمہ داری کا کیا جو 4.25 سال تک جو عدم اعتماد آیا, وہ 4.25 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت اور اس کے حلیفوں کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آیا جس میں آپ شامل تھے. تو آپ کا کردار کہاں گیا بھائی؟ یہ تو آپ کے خلاف بھی عدم اعتماد ہے. آپ بھی اس کابینہ, اس کے فیصلوں, اس کے قانون سازی کا حصہ تھے. تو آپ کیسے اخلاقی طور پر بری الزما ہے جو چارج شیٹ پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ پی ایم ایل کیو اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف بھی. کارکنان کہہ رہے تھے کہ حکومت چھوڑو, عوام میں جاؤ, عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے, عوام کے مسائل حل کرو, عوام کو موبلائز کرو, متحرک کرو, متحد کرو, منظم کرو, ایک تحریک بناؤ, دوبارہ عوام کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑو, عوام کے ساتھ تعلق جوڑو. یہ لوگ کہہ رہے تھے. اب یہ معاہدے پر میں آ جاؤں. دیکھیں پی ٹی آئی کی تو غلطیاں ہیں اور انہوں نے سیاسی طور پر حکومت کو نہیں چلایا, میں آؤں گا. لیکن اب جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے جو مقدمہ بلڈ کیا, جو فائٹ بیک وہ کر رہا ہے, کرسی تو شاید اس کی چلی جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ قوم کی اکثریت کی ہمدردی ضرور حاصل کر لے گا اس پورے عمل میں. یہ ایک میری جو سیاست کا تجربہ ہے, میں اس کا نچوڑ, اس کا تجزیہ اور تبصرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایم کیو ایم کو وہ ہمدردی نہیں ملے گی, ناکامی, نااہلی, پی ٹی آئی کی ناکامی, نااہلی, نہ تجربے کاری اور نالائقی. لیکن آج جو مظلومیت کا کیس بلڈ کر رہا ہے عمران خان, آج جو اس نے نیریٹو بلڈ کیا ہے, آج اس نے جس طرح کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ وہ آخری بال تک لڑے گا, تو میں اس کی 4 سال کی کارکردگی پر تو میں نے بھی کہا کہ ایسی حکومت میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ جس کا کوئی, جس کی ڈائریکشن مجھے نظر نہیں آئی. اور دیکھیں یہ ساری عدم اعتماد کی تحریک چلی تھی کس بیس پر؟ مہنگائی, بے روزگاری, معاشی بحران. آج مجھے بتائیں کوئی ایک ٹاک شو ہے جس میں مہنگائی, بے روزگاری پر بات ہو رہی ہو؟ بات امریکہ اور روس کی ہو رہی ہے, بات امریکہ اور چین کی ہو رہی ہے, بات ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیاسی جماعتوں کی ہو رہی ہے. مہنگائی بے روزگاری کہاں سے لکھی بھیا؟ تو یہ تو بڑا وزیر اعظم اور پی ٹی آئی نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہے, یعنی اس کا مطلب 4 سال تک حماقتیں کرتے رہے, اب کسی نے اچھا مشورہ دیا تو اب لگ رہا ہے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں. تو چلیں, اگر ایک اچھا کام کیا تو اس کی داد تو دینی چاہیے. ہماری ہمدردی کے مستحق تو ہو گئے وہ, تو ہماری بھی پھر ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ کہ اپوزیشن شہباز شریف, فضل الرحمان, خالد مکسی, اختر مہنگل, کسی نے ایک پریس کانفرنس میں مہنگائی اور بے روزگاری کی بات نہیں, سب نے نیریٹو بھی ڈیفرنٹ کر دیا. تو عوام کہاں گئی 22 کروڑ؟ تو اس عدم اعتماد تحریک سے
عمران خان کی رخصتی کا فیصلہ تو ہو گیا، عمران خان تو جا رہا ہے، یا تو وہ استعفیٰ دے گا یا کل وہ چلا جائے گا، اس کے خلاف ووٹ ہو جائے گا، یہ تو طے ہے۔ لیکن پھر مہنگائی کے خاتمے، بے روزگاری کے خاتمے کا نیریٹو کس کے پاس ہے؟ دستار لے کے میں تو کھڑا ہوں فصیل پر، دستار لے کے میں تو کھڑا ہوں فصیل پر، پہنے گا کون شہر میں؟ سر کس کے پاس ہے؟ دستار تو ہے، کس کے سر پر یہ دستار فٹ ہوگی میرے بھائی؟ کون اہل ہے جو کہ جس کی اہلیت ہو، جس کی قابلیت ہو، جس کی صلاحیت ہو، جو اس ملک کو چلا سکے؟ کمبائنڈ اپوزیشن کا نیگیٹو کہاں ہے میرے بھائی؟ سارا معاملہ تو کسی اور طرف چلا گیا۔ تو میں اس کا کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو دوں گا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ قوم کی اکثریت کی ہمدردی وہ حاصل کر کے جائے گا، چاہے استعفیٰ دیں گے جائے، چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ کامیاب ہونے کی صورت میں جائے۔ تو یہ میری رائے ہے، میرا تجزیہ ہے جو میں یہاں آپ کو دیں۔ اس کا مطلب کہ اپوزیشن کا مقصد عدم اعتماد کے بعد بھی، عمران خان کی رخصتی کے بعد بھی اس طرح حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ چیلنجز بہت سخت قسم کے چیلنجز ہیں اور اس کی کوئی تیاری، کوئی ہوم ورک نظر نہیں آتا، ماں سوا اس کے کہ توڑ پھوڑ کی جائے، اس کو شامل کر لیں، اس کو شامل کر لیں، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب میں آخری بات معاہدے کی بس کر لوں میں، اور وہ کیا ہے؟ یہ معاہدہ جو 7 افراد، جو 7 کے ٹولے نے کیا، یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ نہیں، یہ پیپلز پارٹی اور 7 کے ٹولے کے درمیان معاہدہ ہے۔ 7 کا ٹولہ ہے جو جھنگ کی طرح تحریک ایم کیو ایم کو اندر سے کھوکھلا گیا۔ ایم کیو پاکستان کی ایک جماعت ہے، میں تحریک کی بات کر رہا ہوں، نظریے کی بات کر رہا ہوں، تہذیب کی بات کر رہا ہوں، اپنی تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یہ 7 کے ٹولے اور پیپلز پارٹی کے مابین ہے۔ اس کو ہم کارکنان، یہ سارے کارکنان ہیں، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف پٹیشن کی ہوئی ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان ہیں، انہیں پارٹی سے ابھی تک نہیں نکالا گیا۔ ان کی طرح ہزاروں لاکھوں کارکنان ہیں جو آج میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں ان سے کہ یہ معاہدہ کیا تم نے 88 کا پہلا معاہدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ، کیا ہوا؟ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا ہے اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو پھر وہ معاہدہ بھی ایسے ہی ردی کی ٹوکری میں، پھر بھائی ہم نے ٹوپیاں پہنائی تھی 90 پر، آصف علی زرداری نے مجھے اور میں نے انہیں، اجرکوں کا تبادلہ ہوا تھا، گلدستوں کا تبادلہ ہوا تھا اور معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ بھی ردی کی ٹوکری میں۔ تو ماضی کے ان 2 تحریری معاہدوں کو سامنے رکھتے، اور اب تیسرا معاہدہ سنہری موقع تھا، صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کرنا تھا، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، فضل الرحمان گروپ اور پی ایم ایل این، تینوں کو ساتھ ایک معاہدے میں باندھنا تھا، کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ تینوں کے ساتھ جا رہے تھے اگر کرنا بھی تھا، اور تینوں کو معاہدے میں شامل کرنا تھا۔ آپ نے معاہدہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کیا، فضل الرحمان، شہباز شریف اور باقی کو گواہ، وکیل اور ضامن بنایا، انہیں بھی فریق بناتے اور معاہدے میں
یہ اضافہ کرتے کہ بھائی اگر بلاول بھٹو زرداری اور ان کی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی اس معاہدے پر اگر عمل درآمد نہیں کرے گی تو پھر شہباز شریف اگر وزیر اعظم ہوئے تو پی ایم ایل این کا وزیر اعظم یہ طے کرتے کہ 3 ماہ میں اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو وفاق سندھ میں گورنر راج لگا کر پھر پی ایم ایل این اور وفاقی حکومت اس معاہدے پر عمل درآمد کرتی. اس معاہدے میں انہیں فریق بنا کر ان سے بھی اس بات کو تسلیم کراتے کہ گورنر راج لگانا پڑتا کہ جو حکومت ٹوپیاں پہنائے, جو حکومت چورنگیاں گھمائے, جو حکومت لارے لپے دے, وعدے وعید کرے. اور کسی آصف علی زرداری صاحب کا تو بیان ہے یا نہیں ہے؟ کیا بیان ہے کہ بھئی یہ کوئی آیت قرآنی تھوڑی ہے جو تبدیل نہ ہو سکے, یہ حرف آخر تھوڑی ہے. اور پھر اس کے مندرجات کوئی بابو بادشاہ نے ڈراپ کی, کسی بابو بادشاہ نے. اگر اس بابو بادشاہ کو یہ خیال ہوتا کہ وہ گلو خان زادہ کا پورا نام کیا تھا, خلیل الرحمان بھولو خان زادہ, اور محمد اسلم شہید, ابھی تو آپ صوبہ مانگ رہے تھے, صوبے کی تحریک چلا رہے تھے اور مانگ رہے تھے صوبہ, اور جو میدان جنگ میں مانگ رہے تھے, جب ٹیبل پر گئے تو سارے ہتھیار ڈال لیے اپنے وہاں. کیا لیا آپ نے؟ وعدے وہی لارے لپے لالی پاپ, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. 88 کے معاہدے سے بدتر 2000 کب آئے تھے 2008 آصف علی زرداری نہیں سوائے ٹوپیوں کا تبادلہ, اجرت کا تبادلہ, اس سے بدتر معاہدہ. پہلے پوائنٹ میں سپریم کورٹ کا لکھا ہے, اوپر لکھا دے, اتنا لکھا دیتے کہ ہاں ریڈ زون میں جو تمہاری ماؤں بہنوں کو شیلنگ, لاٹھی چارج, سوئی گیس, گرفتاریاں, ایم پی ایس صداقت کو جو میری پولیس نے مارا تھا, میں اس کو غلط کہتا ہوں, معافی نہ مانگتا. بلاول بھٹو زرداری کم از کم اس پر شرمندگی کا تو ایک جملہ بولتے کہ ہاں اس پر ہمیں شرمندگی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ریڈ زون میں آ بھی گئے تھے تو ہم ان کو بلاتے سی ایم ہاؤس میں, بات چیت کرتے اور اٹھ سکتے. ماؤں بہنوں پر لاٹھیاں نہ برساتے, آنسو گیس سے ان کی مرمت اور آؤ بھگت نہ کرتے. ہمیں افسوس ہے, افسوس کا لفظ لکھنا چاہیے تھا معاہدے میں. تازہ تازہ زخم ہے, تم نے تو زخم پر مرہم لگانے کی بجائے جہاں پیپلز پارٹی نے نمک پاشی کی, تم نے اس معاہدے پر دستخط کر کے اپنا سارا مقدمہ عدالت میں چلنے سے پہلے تم ہار گئے. یہ کیا مقدمہ لڑو گے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر پیپلز پارٹی ایگری کرے گی, ہر جگہ یہ ہے اگر وہ ایگری کرے گی تو نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادہ ناچی گی, ہے یا نہیں؟ تو آپ دیکھ لیں. اچھا دوسرا پوائنٹ کہ ہمارے ڈومیسائل پہ ہمارے بچوں کو نوکریاں نہ ملے. اندرون سندھ, اندرون ملک سے آنے والا کوئی بھی زبان بولنے والا جس کا میٹرک کراچی کا نہ ہو, ڈومیسائل بنائے اور ہمارے کوٹے پہ نوکریاں لے. 10 لاکھ نوکریاں دی ہے 14 سال میں پیپلز پارٹی نے. خدا کی قسم 10 لاکھ میں 25,000 نوکریاں بھی ہمیں نہیں ملی.
9.5 लाख नौकरियां पूरे मुल्क को मिली हैं, हमें नौकरियां नहीं, हमें सरकारी नौकरियां नहीं मिली। 7 डिप्टी कमिश्नर कराची के 7 जिलों में, एक का डोमिसाइल भी कराची का नहीं। कहाँ है उसका जिक्र भाई? कहाँ ये सारी बातें? माहिर नहीं। क्यों कि एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, वजारतें चाहिए। पहले हमने कुछ इज्जत बचाई, पहले हमने इज्जत के साथ सारी चीजें ली थी, और अब जलील ख्वाह लिखा है द पोजीशन इन जॉब्स, आखिरी बात कर रहा हूं, शैल बी होलिस्टिकली असेस, यानी अपना क्लेम, अपना दावा जमीन पर रख दिया, 10 बरदार हो गए। लिखा है द पोजीशंस इन जॉब्स shall be holistically assessed and the deficiency, पहले असेस करेंगे कि जॉब की पोजीशन में महाजरों को नौकरियां मिली या नहीं मिली। महाजर नौजवानों को कराची, हैदराबाद, सक्कर के मासूम डिग्री याफ्ता पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां पहले बाबू बादशाह असेस करेगा। ये क्लेम नहीं है, मेरा तो क्लेम है कि हमें नौकरी नहीं मिली, और तुम कह रहे हो कि पहले होलिस्टिकली जायजा लेंगे। वाह भाई वाह। और जायजा लेने के बाद क्या? एंड द डेफिशिएंसी, और अगर कोई कमी बेची, इफ एनी, अगर कोई मिली तो उसको, अगर आप खुद एतमाद के साथ ठोक बजा के आप क्लेम नहीं कर रहे, आप दावा नहीं कर रहे, आप नहीं कह रहे कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली, इसलिए कि तुम्हें वजारतें चाहिए, तुम्हें नौकरियां नहीं चाहिए अपने बच्चों के लिए, तुम्हें मुलाजमतें नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी कौम, महाजरों के लिए, पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल, उनकी औलादों के लिए डिग्री याफ्ता पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार नहीं चाहिए, तुम्हें वजारतें चाहिए, तुम्हें गवर्नरशिप चाहिए, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए, तुम्हें मराते चाहिए, तुम्हें मफादात चाहिए जाती, तुम्हें कौम के लिए कुछ नहीं चाहिए। कराची, हैदराबाद, सक्कर के लिए न K4 चाहिए, न सर्कुलर ट्रेन चाहिए, न कचरा उठाने का और निकासी आग का कोई जदीद निजाम चाहिए, न सालाना 400 अरब रुपए कराची के लिए चाहिए, न मर्दम शुमारी चाहिए, न गैर आईनी कोटा सिस्टम का खात्मा चाहिए। अरे भाई, तो ये मुंह काला क्यों किया यार? फिर ये क्यों मुंह काला किया, निकाह पर निकाह किया, बेवगी की इद्दत नहीं गुजारी, तलाक याफ्ता होने की इद्दत नहीं गुजारी, 6 माह पहले अलग हो सकते यार। सर उठाकर अपराइट होकर माहिदा करते और सबको बांधते। कैसे कि अगर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत 3 महीने में ये जैसा तैसा माहिदा अगर इस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ तो शहबाज शरीफ बहैसियत वजीर आजम गवर्नर राज लगाकर इस माहिदे पर अमल करेंगे। उन्हें फरीक बना, उन्हें जामिन नहीं, वकील नहीं, गवाह नहीं, उन्हें भी फरीक बनाकर, उनसे भी फरीक बनाकर दस्तखत या आर्टिकल 149(4), आर्टिकल 160, आर्टिकल 148 उन पर अमल दरामद करवाते। शहबाज शरीफ से, फजलुर रहमान से, खालिद मक्सी से, अख्तर महगल से, ये तो हम कहते कि तुमने महाजिर कौम का मुकदमा है, तुमने MTM पाकिस्तान, उसके कारकुनान, उसके शोधा, उसके असीरों का मुकदमा लड़ा, उसके लापता साथियों का मुकदमा लड़ा। तुमने तो 7 के टोले का मुकदमा लड़ा, 7 के टोले के लिए तुमने मराते ली,
مفادات لیے وزارتیں، گورنرشپ، ایڈمنسٹریشن، اصل معاہدہ تو اس کے پیچھے ہے. یہ تو ڈھکوسلا ہے بابو بادشاہ کا لکھا ہوا. ایک بابو بادشاہ ہے امتحان، پہلے ایک بابو بادشاہ تھا. یہ تو شکر کرے عدم اعتماد ہو نہ ہو، عمران خان رہے نہ رہے ہماری وجہ سے، لیکن ایک چیز کلیئر ہو گئی 4.25 سال میں کہ فروغ نسیم ایم کیو ایم کے کوٹے پہ وزیر تھے. 4.25 سال تک ایک بار انہوں نے نہیں کہا فروغ نسیم نے. ایک انکشاف تو ہو گیا کہ وہ ایم کیو ایم کے کوٹے پہ تھے. 4.25 سال تک ہم نے ٹیمیں چھوڑی، ہم نے ریسرچ کی، نہیں پتا لگ رہا تھا وہ کس کے وزیر ہیں، کس کے نامینی ہیں، ایم کیو ایم کے، پی ٹی آئی کے یا کسی اور کے، نہیں پتا لگ رہا تھا. اور ایسا ایم کیو ایم کو بنا دیا ہے کہ کنفیوژن ہے، اشارہ نہیں آ رہا. اشارہ آئے گا تو فیصلہ کریں گے بھائی، اور اگر اشارہ نہ آئے تو پھر جہاں مفادات نظر آئیں، جہاں وزارتیں نظر آئیں، جہاں بڑھاتے نظر آئیں، ساتھ کے ٹولے کو پھر فیصلہ کریں. میں آج بابو بادشاہ کے اس ڈرافٹ کو مہاجر قوم، مظلوم قومیتوں، کراچی، حیدرآباد، سکر اور پاکستان کے حق پرست عوام کی طرف سے کیا جانے والا، یا ایم کیو ایم پاکستان یا تحریک ایم کیو ایم کی جانب سے کیا جانے والا معاہدہ نہیں. یہ 7 افراد، یہ 7 کے ٹولے کا معاہدہ ہے. لہذا اسے میں مسترد کرتا ہوں اور اسے پھاڑتا ہوں. فاروق بھائی زندہ باد، فاروق بھائی زندہ باد، فاروق بھائی زندہ باد، فاروق بھائی، فاروق بھائی کون کرے گا رہنمائی، فاروق بھائی، فاروق بھائی اور میں ایم کی تحریک، ایم کیو ایم کے کارکنان، چاہے وہ ایم کیو ایم بہادر آباد سے ہوں، چاہے وہ پی ایس پی سے ہوں، چاہے وہ مہاجر قومی موومنٹ سے ہو، اور جو میرے ساتھ ہیں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم سب بیٹھے، سر جوڑے اور قوم کو اذیت سے نکالیں، 7 کے ٹولے کے چنگل سے نکالیں، 7 کے ٹولے کے چنگل سے نکالیں، آزاد کرائیں. میں رابطہ کمیٹی کے جو مخلص تحریک کے کا ذمہ دار ان کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اب مت انتظار کرو. میں تو عذرائے مذاق یہ بھی کہوں گا کہ شاید جب پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے تو پھر میرے ساتھ بھی معاہدہ ہو سکتا ہے. لیکن اب مجھے اس معاہدے کو لے کر سوچنا ہے کہ یہ معاہدہ ہمیں بیچا گیا، ہمارا سودا کیا گیا، میں نے اسے مسترد کیا نامنظور. کارکنوں، نظریاتی تحریکی ساتھیوں سے میں اپیل کرتا ہوں، رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان کے تمام سیکٹر، ضلعوں، زون کے ذمہ داروں سے کہ اگلے انتخابات کی بساط بچھنے والی، انتخابات کی تاریخ کا اعلان عمران خان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو وہ کرے، یا شہباز شریف یا اگلا وزیر اعظم. انتخابات اسی سال لگتا ہے ہوں گے، تو پھر اس سے پہلے اپنی صفوں کو یہ معاہدے میں جو خیرات بھی ملی ہے، خدا کی قسم یہ بھی اس وقت ملے گی جب ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم او آر سی، پی ایس پی اور مہاجر قومی موومنٹ ایک ٹیبل پر بیٹھے. جب یہ بیٹھیں گے تو یہ خیرات ملے گی، اور اس سے آگے پھر ہم جائیں گے. اگر یہ خیرات ہے، یہ سودا ہے، نہ منظور،
میں کارکنوں سے تحریک کی ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں اب وقت نہیں آواز ہے. میں ایک اور یار اس معاہدے میں مسنگ پرسن کا ذکر نہیں. مسنگ پرسن کا ذکر تو کرتے, جب اسیروں کا ذکر کیا تو لاپتہ ساتھیوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے اور لکھنا چاہیے کہ بلاول بھٹو کہہ رہی یہ میرا کام نہیں. لکھیں آئے مرد کے بچے بنے. اگر محترمہ بے نظیر بھٹو نے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑے, نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے, یہ نیریٹو تھا. اب نواز شریف اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. تو چلیں اگر اب سب کہتے اور مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے تو سب مل کر صرف ایم کیو ایم کے نہیں, جو اہل تشیعوں کے, بلوچستان کے اور ایم کیو ایم کے مسنگ پرسن اور لاپتہ افراد ہیں, ان کی بازیابی کا مطالبہ اس معاہدے میں ڈالتے نا. کیوں نہیں ڈالا؟ نہیں ڈالا. اب آ جائیں حیدر عباس رضوی, وہ بھی حالات کے جبر کا مارا. میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ حیدر عباس رضوی بھائی پر جو سیاسی سرگرمیاں کرنے کی پابندی لگی ہوئی ہے اور جو میڈیا پر آنے کی پابندی لگی ہوئی ہے اسے بھی اٹھایا جائے. ہمیں جو بات تم نہیں کر سکتے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات میں کر سکتا ہوں. کارکنوں سے اپیل, رابطہ کمیٹی سے اپیل, سیکٹر, ٹاؤن, یونٹ, زون, لیبر ڈویژن, اے پی ایم ایس او, سب کے کارکنوں سے اپیل کہ آؤ بھائی اب وہاں کچھ نہیں رکھا, ہم ایم کے مرکی, ایم کے پاکستان دیں گے. یہ کسی کے باپ کی نہیں ہے, عوام کی ہے, کارکنوں کی ہے. اور اس کے دفاتر بھی اگر ملے تو وہ بھی کارکنوں کے ہیں, عوام کے ہیں, ان کے نہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا. یہ قبضہ مافیا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ وزارتوں کے لیے مفاد کے لیے انہوں نے یہ اتحاد کیا. بظاہر جو چارٹر آف رائٹس ہے اس میں بلدیاتی قوانین کی عمل درآمد ہے یا اسیروں کی رہائی, اس طرح کے بظاہر جو مطالبات ہیں. کل ایک ٹاک شو میں خالد مقبول صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اتحاد نہیں کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ, ہم نے تو وہ مطالبات کو تحریری شکل دی ہے جن کے لیے ہم 4 سال سے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اس بیان کے حوالے سے, اور دوسرا کیا ہے اس پر عمل درآمد ہو سکے گا جو بھی یہ مطالبات ہیں جو چارٹر آف رائٹس؟ دیکھیں اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس معاہدے سے زیادہ بہتر اور مؤثر معاہدہ پی ایس پی کا تھا جو ناصر شاہ کے ساتھ انہوں نے کیا 6 دن کے دھرنے کے بعد, اور 28 دن کے دھرنے کے بعد جو معاہدہ جماعت اسلامی نے کیا, ارے بھائی وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر, واضح اور مؤثر معاہدہ ہے. آپ نے تو اپنا بنیادی مطالبہ غیر آئینی کوٹا سسٹم کے خاتمے کا وہی 10 بردار ہو گیا, آپ نے وہ لکھا ہی نہیں. اور جو کوٹا تھا اس میں آپ کو نوکریاں نہیں ملی, اس میں جو ڈیفیشنسی یا کمی بیچی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہولسٹک اسیسمنٹ ہوگا اور اگر کمی بیچی ہوئی تو پورا کیا جائے گا. یہاں حد ہو گئی. دنیا گواہ ہے کہ آج ٹریفک پولیس میں آپ کو کون نظر آتا ہے؟ مجھے اپنے سندھی بیٹیوں بیٹوں سے کوئی نہیں, وہ میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے بھائی, میرے بیٹے ہیں. لیکن اگر 80% ٹریفک پولیس میں سندھی بولنے والے ہوں, لاڑکانہ نواب شاہ کے ڈومیسائل کے ہوں اور کراچی کے ڈومیسائل کے نہ ہوں, تو آپ اسیسمنٹ کریں گے ہولسٹک مجموعی ایک جامع جائزہ لیں گے. بابو بادشاہ ہے ان کے پاس ایک, جس نے قوم کی نیا ڈبو دی ہے. یہ معاہدہ کرا کے سربراہ ایم پی ایم کے تو اوپر سے چلا گیا یہ معاہدہ, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. if any اگر ڈیفیشنسی کوئی ہوئی, ابے بھائی پولیس میں 70% اس کو ریکروٹ کیا 14 سال میں, واٹر بورڈ میں کون آیا,
KMC کے ہر شعبے کا سربراہ کون, کراچی کے 7 DC کون, کراچی کا کمشنر کون, سندھ کے 130 ضلعوں میں متعین ڈپٹی کمشنر کون, میرے بھائی اسسٹنٹ کمشنر کون, SSP کون, IG کون, DIG کون. آپ ایفینی کہہ رہے یار میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے, اگر مرہم نہیں رکھ سکتے تو نمک تو نہ چھڑکو یار. فاروق ستار شرم کرو, شرم کرو. فاروق ستار صاحب, فاروق صاحب آپ نے بات کی کہ حیدرآباد ڈرپ پہ پابندی ہٹنی چاہیے. محسوس ہو رہا ہے. ایک پابندی آپ کے پانی پر کی ہے اور اوپر سے پابندی ہٹانے کی آج ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی ہے, تو کیا اس پٹیشن کا خیر مطلب کہیں گے, کیا کہیں گے, اس پر پابندی نہیں رہیں گے؟ دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہر پاکستانی کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے. اگر جو باتیں انہوں نے کی اور وہ قابل تعظیم ہیں اور نعرے لگائے تو بھائی ہم نے اپنا فرض پورا کیا, ہم ان سے الگ ہو گئے, ان سے الگ ہو گئے. اگر انہوں نے, لیکن انہوں جیسی باتیں اگر انہوں نے بھی کی تو پھر سب کو ایک ترازو میں تولنا چاہیے. اگر کسی ایک کی زبان بندی ہے اور اسی جیسے نعروں پر, اسی جیسی زبان کے استعمال پر دوسروں پر پابندی نہیں اور حیدر عباس رضوی پر پابندی ہے, میں تو ان کی بات بھی کیا کروں, ان کی بات. یہاں تو ادھر حیدر عباس رضوی وہ MKM والے میڈیا پر کیوں نہیں بھیجتے, جواب دینا لوگوں کو. کس نے پابندی لگائی ہے بھائی؟ آئے حیدرآباد میرے ساتھ کھڑے ہوں, میں دیکھتا ہوں کون پابندی لگتا ہے. میرے ساتھ کھڑے ہوں. فاروق ستار صاحب, آپ نے کہا موجودہ دور میں 80% سندھی جوان پولیس میں بھرتی ہیں. آپ جب اقتدار میں تھے MKM کے 2 وزارت داخلہ وسیم اختر اور رؤف صدیقی جب وزیر داخلہ تھے, اس وقت مہاجر قوم کے لڑکوں کو پولیس میں بھرتی کیوں نہیں کیا گیا؟ شاید جنہوں نے اس وقت ہمارا سودا کیا آج پھر بدقسمتی سے وہی قوم کا, مظلوموں کا, مہاجروں کا سودا کر. کل بھی انہوں نے کیا, آج بھی وہی کر. کون دیکھیں, میں بغیر اشارے پر بھی اپنی سیاسی بصیرت اور سوجھ بوجھ سے کام لے کر آگے مہاجروں کا حشر دیکھ رہا ہوں. انہیں غلام بنایا جا رہا ہے. پاکستان بنانے والوں ان کی موجودہ نسل کو ان کے بنائے ہوئے ملک جس کے قیام کے لیے انہوں نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا, قافلے لٹوائے, ٹرینیں کٹوائیں, اپنی عزتوں عصمتوں کا نذرانہ دیا, انہیں غلام بنایا جا رہا ہے. میں ان کے اس حشر کو دیکھ کر یہ بات اپنی سیاسی بصیرت سے کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں میرے باقی بھائی بھی اشارے کا انتظار کیے بغیر اس سے پہلے ہی میرے ساتھ بیٹھ جائیں. اس سے پہلے وہ بیٹھ جائیں, اس سے پہلے کہ بٹھا دیے جائیں. وہ کیوں انتظار کر رہے کہ کوئی انہیں بٹھائے گا, وہ بیٹھ جائیں. ہماری سیاست کے لیے اشارہ زیادہ ضروری ہے یا ہیلو؟ دیکھیں میرے خیال میں جتنا رسک میں لے سکتا تھا اتنا تو میں لے چکا ہوں. اب اگر آپ اس سے زیادہ اگر بات اگلوانی کی بات کریں گے تو 164 کے بیان میں بھی اس سوال کا جواب میں نہیں دوں. تھینک یو.